ماضی میں ہمارے یہاں برادریزم، پارٹیزم اور مسلکزم کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ ان سب سے بالا تر ہو کر کیسے کام کریں؟ یونین کونسل بلگراں کا کون سا وارڈ آپ کی نظر میں سب سے پسماندہ ہے؟ بیک گراؤنڈ اور آپ اس کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے لمبا عرصہ سیاست کرتے رہیں، اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی۔ آپ نے کسی دوسری پارٹی کو کیوں جوائن نہیں کیا؟ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سب کہتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عادل احمد۔ پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیش خدمت ہے آج کی یہ ویڈیو، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ممبر لوکل کونسل سید قلندر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ایک عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، اور جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ بڑا سخت مقابلہ جیت کر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے عوام کو آپ کے اوپر بھرپور اعتماد ہے۔ آپ اس کامیابی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے جناب عادل احمد صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فورم بخشا مجھے بات کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا، میں اس گاؤں کے اندر پچھلے 20 سال سے عملی طور پہ سیاست میں 2001 سے انوالو ہوں۔ تو میں نے آج تک 2001 سے لے کر آج تک 2022 تک جو بھی میری بساط اور میری ہمت کے مطابق میرے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ جرگہ ہے، یہ تھانہ ہے، یہ عدالت ہے، یہ معاملات ہے، اور میں نے آج تک کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ تیرا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا اور میں کامیاب ہوا، کیونکہ جس طرح میں نے جس مشکل حالات میں الیکشن لڑا ہے، اور میرے مقابلے میں تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی دیگر جماعتوں کا متفقہ ایک کینڈیڈیٹ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا، مگر عوام کا مجھ پہ اعتماد تھا، اور میں اس اعتماد کو بحال رکھنے کی انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا، اور میں اپنی مجوتر کی اس غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی اچھا سر، آپ یونین کونسل بلگراں چیئرمین بننے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف اور میری پارٹی کے میرے لیڈر جناب قائد کٹلا، نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جناب میر عتیق الرحمان صاحب نے جب یہ ہمارا الیکشن کے درمیانی معاملات طے ہوئے، تو یہ ڈسٹرکٹ کے لیے جب چودھری نعیم صاحب کو یہاں پہ لایا گیا اور ان کو ٹکٹ دیا گیا، اس وقت ہماری پارٹی میں یہ بات طے ہوگی کہ آپ لوکل الیکشن لڑیں اور آپ کو چیئرمین یو سی بنایا جائے گا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو کیونکہ پوری یونین کونسل میں سارے میرے جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ممبر ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دیگر پارٹیوں کے ممبر ہیں، اور سب لوگوں نے آج تک مجھے اچھا رسپانس دیا ہے، اور گرٹنار سے لے کر کھیتر تک اور شاڑیوں سے لے کر مہرا تک تقریباً میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر پورے اس یونین کونسل کے جغرافیائی حالات کو، اس کے سیاسی حالات کو، اس کے معروضی حالات کو، اس کے مذہبی حالات کو، اس کے سماجی حالات کو بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں۔ جی اچھا، اگر آپ یونین کونسل بلگراں چیئرمین بن جاتے ہیں تو آپ باقی پارٹیوں کے جیتے ہوئے ممبران کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ جس وقت مجھے یونین کونسل بلگراں کا چیئرمین بنایا گیا، تو یہ چیئرمین میں صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، وہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ممبران کا نہیں، وہ چیئرمین شپ جو مجھے ملے گی وہ پوری یونین کونسل کے لیے ہوگی۔ میرے لیے گرٹنار سے لے کر کھیتر تک سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران، اور اس کے بعد دیگر جیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، یا جو کوئی آزاد میرا بھائی جیتا ہوا ہے، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہمارا مقصد علاقے کی خدمت کرنا ہے، تو خدمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس وارڈ سے جو ممبر بھی جیتا ہو، ہم وہاں اس کو مضبوط کریں تاکہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو سکیں۔ بے شک۔ اچھا، یونین کونسل بلگراں کے تمام معاملات میں سر آپ کی گہری دلچسپی رہتی ہے، اور آپ اکثر عوام کے درمیان رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونین کونسل بلگراں کو بڑے بنیادی کون کون سے مسائل درپیش ہیں؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی، اس وقت ہماری یونین کونسل میں سب سے لیے ہمارا جو میجر مسئلہ ہے ہماری سڑکات ہیں، جبکہ اس جدید دور میں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، اور
کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور جب بٹناڑیاں اگر روڈ جا سکتی ہے تو بلگراں کے اندر بالخصوص کیلگرام جوتر اور گرٹناڑ اس وقت اتنی روڈ کے حوالے سے ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ یہ سب سے ہماری جو میجر ضرورت ہے وہ روڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن اگر مجوتر کے اندر، کیلگراں کے اندر، گرٹناڑ کے اندر یہ روڈ پکے ہو گئے، یہ روڈ پختہ بن گئے، تو روڈ کے بننے کے بعد ہماری رفتہ رفتہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. میجر جو میں یہ بات سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ روڈ ہے. اچھا، یونین کونسل بلگراں کا کون سا وارڈ آپ کی نظر میں سب سے پسماندہ ہے بیک گراؤنڈ، اور آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس وقت جو یونین کونسل بلگراں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ جو لوگ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور جن کے لیے زندگی کی ساری فیسلٹیز بالخصوص ہیلتھ، ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ میں اگر سب سے جو پیچھے ہے تو ایک گرٹناڑ ہے، دوسرا کھیتر اور تیسری جرگی ہے. تو یہ تین ایسے دو تو وارڈ ہیں اور تیسرا ایک موڑا جات ہے جرگی جو کیلگراں کا ایک اپر وارڈ کا ایک ایسا ہے کیلگراں کا ٹالیاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ بالخصوص روڈ کی کوئی سہولت نہیں ہے. اور یہاں پہ وہاں پہ جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اگر گرٹناڑ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو RHC دھنی لانے کے لیے 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اور کھیتر اور گرٹناڑ پرائرٹی پہ اس وقت پسماندہ ہیں. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اگر ہمیں فنڈز دیے تو ہم انشاءاللہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کھیتر اور بنکھڑور اور بالخصوص گرٹناڑ میں پرائرٹی پہ کام کریں گے. اچھا سر، آپ نے ان سارے مسائل کو حل کرنے کا کیا پلان بنایا ہے؟ اور دیکھیں جو MLA ہے وہ مخالف پارٹی کا ہے، آپ اس سے کیسے فنڈز حاصل کریں گے؟ آپ کیسے مسائل حل کریں گے؟ میں آپ کی اس بات کس طرح جواب دوں کہ جب ہم نے بلگراں کی سرزمین پہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایک جلسہ کروایا جس میں 3 وزرائے کرام تھے اور ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، اس وقت ہم نے ان کے آگے نہ کوئی مطالبات کی فہرست رکھی نہ کوئی اور بات کی. ہاں، جب میں نے اسٹیج پہ بات کی میں نے ایک ہی بات کی کہ ہماری یونین کونسل پسماندہ ہے. جب ہم یونین کونسل کے اندر الیکشن جیتیں گے تو ہم اس یونین کونسل کے اندر پرائم منسٹر کے لیول کا ایک جلسہ کروانا چاہتے ہیں. اور جب ہم پرائم منسٹر کو اس یونین کونسل میں مدعو کریں گے پورے تمام وارڈ کے ممبران کو ساتھ لے کے اور بالخصوص تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے جب یونین کونسل کے اندر ہم ایک بڑا پروگرام کریں گے، ہم اس میں اپنی جب ڈیمانڈز رکھیں گے، اپنا سپاسنامہ پیش کریں گے. اگر ہم نے 10 چیزیں وہاں گنوائی ہیں تو مجھے یہ امید ہے کہ موجودہ گورنمنٹ ہمیں کم از کم 5 چیزیں دے گی. بحیثیت اس وقت جو صورتحال ہے لوکل گورنمنٹ کے فنڈ سے ہم علاقے کی تعمیر و ترقی نہیں کر سکتے. لوکل گورنمنٹ میں اگر ایک ممبر کو بہت زیادہ فنڈ ملے تو 4 لاکھ ملے گا، 5 لاکھ ملے گا، سال کا 2 لاکھ ملے گا، 2-3-4 لاکھ میں کچھ نہیں بنتا. ہم میگا پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں. ہم ہیلتھ کے اندر اپنے جو RHC ہیں ان کو سٹیبل کروانا چاہتے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم واٹر سپلائیوں کی مینٹیننس ان کی بالی اور جہاں پانی کی کمی ہے ان پانی کی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام. اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ کمٹمنٹ کی ہے. آگے انشاءاللہ ہم یہ جب سٹیبل ہو جائیں گے ہماری یونین کونسل کے اندر یہ پوری باڈی بن جائے گی اور اس میں ہم وفد کی صورت میں جناب میر تقی الرحمن صاحب کی قیادت میں جناب پرائم منسٹر صاحب سے ملیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر کم از کم یونین کونسل بلگراں کے ایک ایسی جگہ پہ جہاں سب کے لیے ایکسیس آسان ہو تو وہاں ہم ایک بڑا جلسہ انعقاد کریں گے. وہاں پہ ہم اپنی ساری ڈیمانڈ رکھیں گے اور اس میں یہ کوشش کریں گے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ ہم اس 4 سالوں میں اس علاقے میں ڈیلیور کر سکیں. اچھا، تو یہ ساری باڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ وزیر اعظم صاحب کی طرف کریں گے جو پاور شو آپ نے کرنا ہے جس میں آپ نے حقیقی اپنے مسائل کو بیان کرنا ان کے سامنے، یعنی یہ سارا ڈھانچہ بن جائے. جی بالکل، اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہماری یہ ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، ہماری اپنے لیڈر کے ساتھ بھی یہ کمٹمنٹ ہے. سب سے پہلے تو میں بالکل اس بات میں پر اعتماد ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں گے اور ہم اپنی پوری طاقت محنت اور کوشش سے اس جلسے کو کامیاب کریں گے. اور اس جلسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی کیونکہ ہم سب کا بحیثیت انسان نفع نقصان ایک ہے. بے شک. اچھا سر، ماضی میں ہمارے یہاں برادریزم، پارٹیزم اور مسلکزم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، آپ ان سب سے بالا تر ہو کر کیسے کام کریں گے؟ میں تو آج تک میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ برادری ازم بالخصوص اور مسلکی ازم اور اس سلسلے سے بالا طور کر ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر ایک کڑی میں پرویا جاتا ہے، تو پھر کردار کی بات رہتی ہے، پھر برادری کی حسب نسب کی بات نہیں رہتی. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جب سرکار نے وہاں پہ سب کو اکٹھا کیا مہاجر اور انصار کو، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا گورے کو کالے پر
کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر فوقیت ہے تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ تو اس لیے یہ تو بات آ گئی مسلمان کی، میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو کل جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ ہم نے اس قوم کے لیے، جب ہم نے ایک کانٹا بھی اگر راستے سے ہٹایا نا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو شاید اسی میں ہماری بخشش ہو جائے۔ جی اچھا سر، آپ چونکہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے لمبا عرصہ سیاست کرتے رہے، اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی، آپ نے کسی دوسری پارٹی کو کیوں جوائن نہیں کیا؟ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سب سے پہلی جو آپ نے بات کی کہ اس وقت پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ ورلڈ کا لیڈر ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ اس کے ویژن کو اور اس کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ہم نے پاکستانی تحریک انصاف کو جوائن کیا، دعا پچھلے 15 سال سے ہمارا تعلق مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا، اور ہم میر عتیق صاحب کے ساتھ ہماری ایک پوری ٹیم تھی یونین کونسل بلگراں کے اندر، ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو جب وہ 2 الیکشن ہار گئے، ہم نے ان کے ساتھ جڑے رہے، ان کو یہ گزارش کی کہ جس پارٹی میں آپ اس کا ہمیں کوئی مستقبل تحریک نظر آ رہا ہے، آپ مہربانی کر کے کسی ایسی پارٹی کا انتخاب کریں کہ ہم کتنا عرصہ لوگوں سے ووٹ مانگتے رہیں گے، ان کے ساتھ وعدے کرتے رہیں گے اور وعدے وفا نہیں کر سکیں گے، ایسی پارٹی کا ایسا بنے کہ جو کم از کم اقتدار میں آئے، ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کے ان دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے مشاورت کی تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم پوری ٹیم یونین کونسل بلگراں گرٹنار سے لے کر کھیتر تک، جو ہمارے گرٹنار سے جناب سید منیر حسین شاہ صاحب ہیں، جو بلکہ الگراں سے جناب سید کفایت صاحب اور ان کی پوری ٹیم، قاضی صداقت صاحب، چودھری مقبول صاحب، اور جو ساری ہماری جو ٹیم تھی وہ ہم سارے اس قافلے میں میر عتیق صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ جو پچھلا جو ہم نے الیکشن ہے وہ اسی سسٹم اور اسی معاملات کے ساتھ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑا، اور آگے بھی انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر اس وقت کوئی پاکستان کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے، ہم اس کی ویژن اور سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اچھا، تو آخر میں یونین کونسل بلگراں کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یونین کونسل بلگراں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے۔ میں تمام اس میں 2 باتیں میں ایڈ کر لوں، اس وقت تو ہمارے یونین کو 2005 کا زلزلہ گزر گیا، اس زلزلے میں اس وقت 8 سکول ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچوں کے سر پہ چھت نہیں ہے، تو بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہے۔ اللہ ہم اگر موقع دے تو ہم سب سے پہلے ان بچوں کے لیے چھت کا کچھ ذریعہ کر سکیں، وہاں پہ ہم سکول بنوا سکیں۔ ہیلتھ کا ادارہ ہے، ہیلتھ کے اندر اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ RSC دھنی ہے، وہاں پہ سٹاف اس طرح نہیں ہے جس طرح وہاں پہ ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمیں وہ ساری جو ضروریات ہیں وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ BHU کے الگراں ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کم از کم جو عملہ وہاں پہ گورنمنٹ نے مختص شدہ ہے وہ 16 سے 18 لوگ ہیں، مگر وہاں پہ 2-4 ہوں گے، باقی نہیں ہے۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یونین کونسل کے اندر جو گورنمنٹ کے ادارے اس وقت آن فعال ہیں وہ فعال ہونے چاہیے، تاکہ ہر شخص کو تعلیم اس کی دہلیز پہ ملے، صحت اس کی دہلیز پہ ملے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت میں خلوص ہے، ہم بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی اس کو کہتے ہیں برادری ازم کے، علاقے کی بلا تخصیص خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش کریں گے اپنی بساط کے مطابق اس علاقے میں کام کریں۔ میں بلگراں کی غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پہ میں ایک بات یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلگراں کے اندر آج تک بھی کسی بڑے سیاسی پلیٹ فارم سے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا۔ بلگراں کے اندر جو کام ہوئے اس میں جناب میں سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر جناب غلام مصطفیٰ مکل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلگراں کے اندر ڈگری کالج، بلگراں کے اندر جناب ہائی سکول، اور بلگراں کے جو گاؤں میں اسپیسیفکس ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری ان تمام بھائیوں کی ملون و منت ہے۔ اگر ان کو مائنس کیا جائے تو یونین کونسل کے اندر مجھے کسی بھی سیاسی شخص کا کوئی اس طرح کا کارنامہ نظر نہیں آتا، جبکہ باقی علاقوں میں سیاسی لوگ ڈیلیور کرتے ہیں، یہاں پہ بیوروکریٹ نے ڈیلیور کیا ہے۔ تو میں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہم اتنے میچور نہیں تھے، اتنے منظم نہیں تھے کہ ہم اس طرح کے کام کر سکیں۔ آگے نظریاتی اختلاف ہوں گے، سیاسی اختلاف ہوں گے، قوم کی بہتری کے لیے، علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں گرٹنار سے لے کر کھیتر تک ہر شخص کے کام آنا چاہیے، اور بالخصوص جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، روڈ، اسپتال کا ٹھیک کرنا، سکولوں کا ٹھیک کرنا، اور سکول کی بلڈنگ
امارات، اور اس کے علاوہ جو ہماری واٹر سپلائی ہیں، جو ہمارے واٹر چینل ہیں، ان پہ کام کرنا۔ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی پوزیشن کیا ہے۔ جی بالکل، ہمارے یہاں لوگ کھیتی باڑی کرنا بھول گئے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد ہمارے جو بلگراں کے، مجوتر کے الگراں کے، گرٹناڑ کے واٹر چینل جو تھے وہ تباہ ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو زراعت کی طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنا اگائیں اور اپنا کھائیں، کسی کے بھی یہ محتاج نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہم میرٹ کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شخص میرٹ پہ آتا ہے وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس کا تعلق اگر آزاد سے ہے، اگر وہ میرٹ پہ ہے تو بحیثیت انسان ہمیں اس کی سپورٹ پرائم منسٹر سے لے کر ایک ڈائریکٹر تک کرنی چاہیے۔ میرٹ کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ جب میرٹ بحال ہوگا، جب انصاف ہوگا تو علاقے میں ترقی نظر آئے گی۔ بے شک، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو ملتے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ میں ایک بار پھر جناب عادل یمن صاحب آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پر بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا ارادہ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت صدقہ محمد و آل محمد پنجتن پاک کے صدقے ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔